پریز گاڈ. خداوند یسوع مسیح کے مقدس جلالی اور فتح مند نام میں تمام معزز ناظرین کو بہت بہت سلام. میرا نام پاسٹر وی ایم جارج ہے اور میں خدا باپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے خدا دنیا بھر میں جو ہے اپنے کلام کو پھیلا رہا ہے اور خوشخبری لوگ سن رہے ہیں. سو میرے عزیزو، میرا دل آج بڑا شادمان ہے، اس لیے کہ میں کافی دنوں سے دعا کر رہا تھا کہ خداوند ایک ایسا پروگرام ہم شروع کریں جو ایمانداروں کے لیے اور خاص کر خادموں کے لیے، اور میں اس پروگرام کے لیے نام کے لیے خداوند سے دعا کر رہا تھا. سو آسمانی باپ کا شکر ہے کہ اس نے ایک بڑا خوبصورت نام مجھے دیا اور میں شکر گزار ہوں. خدا کے خادم پاسٹر دانش پیٹر جو کہ سی او ہیں گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے، انہوں نے بڑی محنت سے اس سیٹ کو تیار کیا. سو آسمانی باپ کا شکر ہے. اور آج ہم پہلی ریکارڈنگ کر رہے ہیں پروگرام بلاوا کے لیے. سو میں خدا باپ کا شکر ادا کرتا ہوں اس سے کہ میرے ساتھ جو خدا کے بڑے عظیم خادم آج پہلا پروگرام ہمارے ساتھ بلاوے کے سیٹ پر کر رہے ہیں، پاسٹر عمران غفور صاحب، جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے اور بہت اچھے خداوند کے خادم ہیں. ملک پاکستان میں خدا کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں اور خدا انہیں اپنے جلال کے لیے، اپنی بادشاہی کی وسعت کے لیے استعمال کر رہا ہے. بیشتر اس سے کہ میں ان سے بلاوے کے مطابق کچھ سوال کروں، میں ایک آیت خدا کے کلام میں سے پڑھنا چاہتا ہوں. افسیوں کے خط میں ہم دیکھیں گے، پولس رسول کا خط افسس کی کلیسیا کے نام، یہاں اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت میں پڑھوں گا. یوں لکھا ہے، پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے ہو اس کے لائق چال چلو. سو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بلاوے کا ذکر ہے. پاسٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر، گاڈ بلیس قیمتی یو. ٹائم دینے کے لیے. ہاں، میں نے اپنے پروگرام کا انٹروڈکشن تو کروا دیا اور آپ نے سنا بھی ہے. بلاوا کیا ہے؟ سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو پاسٹر عمران غفور کا سلام. اور میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں، آپ کا جو انٹروڈکشن تھا اس میں 2-3 چیز بڑے اہم تھیں اور میں چاہتا ہوں کہ ضرور ان کو بھی کور کیا جائے. سب سے پہلے میں گریس نیٹ ورک کا شکر گزار ہوں، اور اس سے پہلے بھی کوئی 2-3 دفعہ آپ کی وصاحت اور کچھ پائیدانش کی بدولت میں یہاں پر آ چکا ہوں، تو خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. خدا نے پھر ممکن کیا کہ میں آج پھر آپ سے رفاقت کر سکوں. سیکنڈ، میرے لیے یہ آنر کی بات ہے کہ جو آپ پروگرام ہوسٹ کرنے والے ہیں، میں اس میں پہلا گیسٹ ہوں. تو یہ مجھے میری یادگار لمحات میں یہ ہمیشہ میرے ساتھ وابستہ رہے گا. اب محدود وقت ہے تو ہم اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں. فرسٹ آف آل تو سر یہ ہے کہ ہم جب بلاہٹ یا کالنگ یا بلاوے کی بات کرتے ہیں تو یہ سوال اتنا اہم ہے جو آپ نے پوچھا ہے، اور یہ سوال جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کو پوچھنے کی خود سے ضرورت ہے. اس کا کیونکہ یہ جب ہم نے اپنے نام کے ساتھ مسیح تو لگوا لیا ہے، ٹھیک ہے، پر یہ جو بائبل مقدس میں یہ جو مسا جو ہے، یہ مسا کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کر لیں تو یہ مسا کبھی کسی کو فری رہنے کے لیے نہیں ملتا. ٹھیک ہے، یعنی جس کو بھی مسا کیا گیا ہے اس کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری عطا کی گئی ہے. یعنی یہ بلاہٹ جو ہے، یہ جب ہم یہ کالنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ سوال ہم جتنے کئی سالوں سے خدمت میں ہمیں بھی پوچھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہر روز ہمیں بائبل سے جاننے کی ضرورت ہے. کیونکہ کامیابی میں جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے کامیاب شخص کا، اس کا فوکس ہوتا ہے، یس، اس کا ایم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں بلاوا جو ہے، یہ جو بلاہٹ جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جو میری دانشت ہے یا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے،
میں یہ سمجھتا ہوں، یہ بھی ہم گریس نیٹ ورک پہ بیٹھے ہیں، یہ خدا کا انسان پر سب سے بڑا فضل ہے کہ خدا اسے اپنے کام کے لیے سیپریٹ کر لے. پریز گاڈ. نہیں یہ سمجھ لیں یہ جو بلاوا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی کو دیکھ لیں، اگر آپ اپنے بچوں کو داخل کروا رہے ہیں تو یونیورسٹی آپ سے پوچھتی ہے آپ کون سا مضمون کس ٹیچر سے پڑھیں گے. صحیح. یعنی دنیا کا آپ تعلیمی نظام دیکھ لیں، دنیا کا تمام آپ سسٹم دیکھ لیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی استاد نے شاگرد کا چناؤ کیا ہو. صحیح. یعنی آپ ذرا غور کریں، یہ بلاہٹ کو پہلے سمجھے کہ اس کا طریقہ کار جو چناؤ ہے یہ بڑا ڈیفرنٹ ہے سر. یعنی کہ وہ شاگرد جو ہے وہ چوائس کرتا ہے کہ مجھے اس سبجیکٹ میں جو یعنی ہے، ایک بچہ یونیورسٹی کا چناؤ کرتا ہے نا. صحیح. یعنی گھر میں کبھی ٹیچر نے تو نہیں کہا کہ بھیا ہمارا بچہ، آپ اپنے بچے کو بھیا یہاں کروائیں، نہیں. ایم اے یہاں کروائے. یعنی کوئی بھی کالج ہے، کوئی بھی یونیورسٹی ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، یعنی اسٹوڈنٹ اس تک رسائی کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو چناؤ ہے، یہ جو بلاہٹ ہے، تو کلام میں لکھا ہے تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. تو یہ جو بلاوا ہے محدود وقت میں یہ سمجھتا ہوں یہ خدا کا خاص فضل ہے خدا کے ساتھ کام کرنے کے لیے. یس. اس کی قربت میں آنے کے لیے، اس کی قربت میں آنے. ہاں، اس کے ساتھ رہنے کے لیے. صحیح. تو یہ بلاہٹ جو ہے بہت کچھ اس پہ ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں آگے ہم بڑھتے ہیں، اور جو سمپل سادہ میننگ یہی ہے کہ خدا ہمیں اپنے خاص فضل کی بدولت، یعنی فضل مینس کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا ہمیں اس لیے نہیں بلا رہا کہ ہم بڑے وہ ہیں یا جو بھی ہیں اینی وے، لیکن خدا ہمیں اس لیے بلا رہا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی قربت دے، اور اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے یا اپنی حضوری میں آنے کے لیے ہمیں فضل عطا کرے. پریز گاڈ. یعنی خدا بلاتا ہے ہمیں اپنے کام کو کرنے کے لیے کہ میرا کام قربت کے لیے ہے. قربت کے لیے. خدا انسان سے پیار کرتا ہے، اس لیے اس نے اس کو اپنی شبیہ اور صورت پر بنایا. سو پاسٹر صاحب نے بلاوے کے بہت اچھا بتایا. پاسٹر صاحب، خدا کا بلاوا کس طرح ہماری زندگی میں ثابت ہو سکتا ہے کہ خدا نے آپ کو بلایا ہے؟ آج آپ کا چناؤ بڑا مشکل ہے، یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ بڑے غور طلب ہیں، اور یہ ایسے سوال ہے پھر میں کہوں گا یہ ہمیں خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سوال اگر ہمیں سمجھ لگ جائے تو پھر یہ جو ماحول کی خرابی ہے اس سے درستگی ہو سکتی ہے، اور بہت سی چیزیں ریکور ہو سکتی ہیں اگر یہ سمجھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. کیونکہ آپ کسی کو بھی دیکھیں گے وہ یہ دعویٰ کرے گا جی مجھے خدا نے بلایا. اب یہ جو روم کی گفتگو ہے یا جو آپ کی ویژن کی گفتگو ہے، یہ آپ کی اور آپ کے خدا کی تھی. انسانوں تک کیسے منتقل ہوگی؟ یعنی جو عام بندہ میں دیکھ رہا ہے وہ کس طرح فالو کرے گا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں جو مجھے خدا نے اس کام کے لیے بلایا ہے. جی ٹھیک ہے، مجھے خدا نے بلایا ہے تو صرف ہونٹوں تک ہے یا صرف یہ میری صدا تک ہے؟ یہ لوگوں کے لیے ہم نے، اور یہ سوال آپ نے کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہر حصے میں ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو کم سے کم جو آپ کے دیکھ رہے ہیں گریس ٹی وی نیٹ ورک مزمر روحانی نشنما کا تجربہ کرے. سر جو بلاہٹ ہوتی ہے نا، یہ جو بلاہٹ یہاں تک نہیں رک جاتی کہ خدا نے ہمیں بلا لیا ہے. کلام ہمیں چیلنج دیتا ہے، بلائے ہوئے تو بہت ہے مگر برگزیدہ تھوڑے. اب دیکھیں خدا نے جس بندے کو بھی بلایا ہے، جب خدا آپ کو بلا لیتا ہے نا پھر اس شخص کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہتی. میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اس کی زندگی دیکھیں. ناظرین کتنی زبردست بات آج کی خدا کے خادم نے، جس کو خدا بلاتا ہے نا پھر اس کی زندگی پہلے والی زندگی نہیں رہتی، اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. جی، اور یہ کالنگ ہے ہی بڑی کمال. آپ دیکھیں بائبل مقدس میں آپ متی کی انجیل پڑھیں، چانوں ناجیل ارواح کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ کالنگ ہے ہی اتنی کمال سر. یعنی آپ یوں کہہ لیں یسوع کی آواز ہی بڑی کمال ہے. یعنی یسوع کی آواز ہے ہی اتنی بڑی کمال ہے، اس کی آواز میں ہی بڑی کشش ہے. دیکھیں میں اور آپ اگر یہاں بیٹھے ہیں تو اگر ہم اپنی ٹیسٹامنی شیئر کرنا شروع کر دیں سر تو یہ ساری رات کیمرے لگے رہیں گے اور ہماری گواہیاں ختم نہیں ہوں گی. لیکن بائبل کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ہے یہی ہے. تو سر دیکھیں متی رسول ایک سرکاری جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، آواز آتی ہے متی میرے پیچھے بولے. یہ کالنگ سر ایسی زبردست کالنگ ہے سر، یہ جس کے کانوں میں بھی پڑ جاتی ہے بندہ سٹک ہو جاتا ہے. کیسی بات ہے، صرف اتنا ہی کہا آج میرے پیچھے ہو لے. پھر دیکھیں بلا لیا اس نے. اب وہ کیا تھا
متی ایک سرکاری افیسر تھا, آپ سمجھ لیں حالات حاضرہ میں FBI کا سب سے بڑا افیسر ہے. ہی واز اے ٹیکس کلیکٹر. یس. اب ریٹائرمنٹ اس کی, اب اس کو یہ تھا, ہوپ تھی کہ اور بندے کی سیلری آ رہی ہے سر, ریٹائرمنٹ ہے, اب کیا کر رہا ہے, ریزائن دینا چاہیے اس کو, سوچنا اس کو چاہیے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ہے. تو پہلی بات, کالنگ جب بھی جس بندے کی زندگی کے اندر آ جاتی ہے نا سر, وہ پھر ڈبل مائنڈ نہیں ہوتا. یعنی اگر ہم کالنگ, جو بندہ چاہتا ہے نا کہ خدا نے مجھے بلایا ہے, وہ دعویٰ کرتا ہے, دعویٰ یہ نہیں ہے, دعویٰ یہ ہے سر کہ آپ کی کالنگ ہمارے کردار سے نظر آتی ہے. نہیں, یعنی کالنگ جو ہے ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی میں ٹیچر ہوں تو لوگ مجھے مانتے ہی نہیں ہیں, میں کہتا ہوں میں بشپ ہوں, لوگ مجھے مان ہی رہے, میں کہتا ہوں میں یہ ہوں, تو یہ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے جس مقصد کے لیے مجھے بلایا ہے, خود ہی خدا ان چیزوں کو, اور یہ کیسے ممکن ہوگا. ہم 2 کرداروں کی ہم نے بات کر لی, ایک اور کردار کی ہم بات کر لیتے ہیں. بائبل مقدس میں پہلا صلاح 3 کے اندر ہمیں یاد ہے جب خدا کا مرد خدا ایلیا جو ہے وہ ایک جنگ ہوتی ہے اور قربانی پر آگ آتی ہے, ہم سارے کلام کے پیسز سے بخوبی واقف ہیں. تو مرد خدا ایلیا جو ہے وہ ایزبل کے نبی جو ہے وہ اس جگہ پر کوئی کرمل, جس کا مطلب ہے خدا نے چنا, آگ آتی ہے, قتل کر دیے جاتے ہیں. مرد خدا ایلیا خدا کے سامنے کہتا ہے میں اکیلا ہی بچا ہوں. خدا کہتا ہے نہیں یار اینج نہ کہہ, ابھی ایک ہی بندہ چن لے جا کے اور چناؤ کر لے. اب خدا کیا کرتا ہے, مرد خدا ایلیا جاتا ہے یافت مرد خدا لشا کے پاس. یعنی ابھی وہ ایک عام شخص ہے اور اپنے کاروبار میں بیزی ہے اور اتنا مصروف آدمی ہے, لکھا ہے کہ وہ بیل تھک گئے ہیں, وہ صبح سے شام تک لگا ہوا ہے, کچھ نہیں کرتا. جاتا ہے اپنی چادر جو ہے اس پر ڈال دیتا ہے. اب جب چادر اس پر جاتی ہے نا, یہ جو انڈرسٹینڈ کریں, یہ کالنگ جو ہے نا, یہ جس بندے پہ بھی آ جاتی ہے نا سر, وہ رہ نہیں سکتا, وہ رک ہی نہیں سکتا سر, وہ اس چادر ہی ڈالی ہے. یہ سمجھے کہ خدا نے ایلیا کو استعمال کیا ہے, بس خدا نے کوئی بات نہیں کی, انہوں نے کہتے ہیں خدا نے بلایا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, کوئی انٹروڈکشن نہیں ہویا, بھائی اینج کر لے, اینج کر لے, اینج کر لے. یعنی کالنگ جب کسی بندے پہ سر ہو جاتی ہے نا, خدا کی جو بلاوا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے سر, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد زندگی چینج ہوتی ہے. متی کلیکٹر تھا, چھوڑ کے یسوع نے پیچھے ہو لیا سب. ہاں جی, ٹھیک ہے. تو مرد خدا لشا کی بلاہٹ بڑی زوردار بلاہٹ ہے سر. ہاں جی. مرد خدا لشا جو ہے سر, وہ اپنی چادر مرد خدا ایلیا کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا. کہتا ہے میں نے تجھ سے کیا کہا ہے, میں نے تجھ سے کیا کہا, یہ بات صحیح ہے. اچھا, اور واپس جاتا ہے سر, چھوڑتا اپنے کام کو, بیل لیتا ہے سر, ذبح کرتا ہے. دیکھیں نا ان کی پنجالیاں, آج بہت سے لوگ کالنگ میں کیوں کالنگ ثابت نہیں ہوتی سر, ہم اپنے لائف وہیں پہ چھوڑ آتے ہیں اور پھر خدمت بھی شروع کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی مجھے خدا نے بلایا ہے. نہ لینگویج بدلتی ہے, نہ پیچھا وہ بولتے ہیں, وہ بیل خاشوں کے اسی طرح دوڑ رہے ہوتے ہیں اور پنجالیاں اسی طرح ہوتی ہے, کوئی گال نہیں. اور اسی وجہ سے آج بہت سے ایماندار باواں ٹونگ لیندے, کوئی گال نہیں, اسی پیچھے بڑا کو چھڑ کے آئے ہیں. تو یہ لینگویج چینج کیوں نہیں ہوتی, کیونکہ ایسی ہم تو کشتیاں جلا کے نہیں آتے. جس بندے کو کالنگ مل جائے نا سر, وہ دیکھیں یہ بلاہٹ اس بندے کی ثابت نہیں ہو سکتی جو اپنے ماضی میں کچھ چیزیں چھوڑ آتا ہے سر. وہ تو اس ماضی کو دیکھیں, اس نے ذبح کر کے قربانی چڑھا دی, لکڑیاں جلا دی. دیکھیں سر, رشتہ داروں کو بلایا اور اس نے کہا مجھے پہلے اپنے ماں باپ کو چوم لینے دے. پھر 10 سال تک آپ کو کہیں مرد خدا لشا بیک جاتا ہوا واپس نہیں ملا. اور یہی مسیح نے کہا تھا کہ کوئی اگر حل پہ ہاتھ رکھے, یہ کالنگ جو ہے نا سر, وہ پیچھے دیکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے. لیکن جب بلائے گئے ہیں نا, اگر وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو پھر وہ آپ سمجھ لیجیے بلاوا ٹھیک نہیں. آپ سمجھ لیں یہ آسمان کی بادشاہی ایسی ہے جس میں پچھلا گیئر نہیں ہے سر, پچھلا گیئر نہیں ہے, جس نے لگایا وہ جام ہو گیا. سمجھے کہ وہ بلاوے, جو پیچھے دیکھتا ہے وہ بلاوے کی قدر نہیں کرتا. تو یہ جو بلاہٹ ثابت ان کی ہوتی ہے سر, جو مرد خدا لشا اور متی رسول کی طرح سر یہ طے کر لیتے ہیں, یہ بلاوا جب آ جاتا ہے نا سر, پھر ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں, صرف ہمیں کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں صرف خدا کے تابع ہونے کو اور اپنے آپ کو اس کی حضور میں پیش کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جس نے بلایا اس نے ثابت کرنا ہے ہمیں, اس نے بلایا. ہاں, اور پھر اس کی پہچان بھائی صاحب کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ دیکھیں سر, جب خدا کسی کو بلاتا ہے نا سر, جی ٹھیک ہے, اب خدا کو بھی پتا تھا میں نے مرد خدا موسیٰ کو بھیجا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پہلے اس نے عذر پیش کیے, خیر اس کا ایک ماضی کا ایکسپیرینس تھا, ایک ماضی کا اس کا تجربہ تھا اس معاملے میں.
کیونکہ اس نے آپ کو پتہ ہے اپنی مرضی سے. دیکھیں یہ کالنگ پہ دوسرا بڑا سوال یہ ہے, اگر کالنگ اسی اپنے جذبات نہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے نہ سر پہ پیسے نہ ثابت کرنے, ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے اوپر کے اور نیچے آگے, کیونکہ یہ انڈرسٹینڈ کرنے کالنگ جو ہے نا سر, یہ نہ کسی انسان کی محتاج ہے, نہ کسی روپے پیسے کی محتاج ہے, نہ کسی چیز کی محتاج نہیں ہے. یہ کالنگ اگر محتاج ہے تو خدا کے فضل کی محتاج ہے سر, اونلی. ہم اپنے طریقوں سے دیکھیں, آپ کو یاد ہے بائبل سے جتنے واقف ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں آئیں گی, کیونکہ ہم محدود وقت میں ہیں تو ہم زیادہ کھول کے چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے. مرد خدا موسیٰ کو خدا نے بھیجا اور اس کو بتایا کہ یہ تجھ سے فرعون پوچھے گا کہ کوئی نشان دکھا. یعنی خدا کو پتا تھا, خدا کو پتا تھا کہ سوال پوچھا جائے گا, اور خدا کو پتہ ہے جب اس نے ہمیں بلایا تو خدا کو پتہ ہے کہ میں باہر جاؤں گا, مجھ سے لوگ پوچھا جائے گا بھائی صاحب آپ سے کہا جائے گا کہ خدا. دیکھیں ضروری نہیں ہوتا, خدا نے اس کالنگ کے لیے خدا نے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی برکت دی ہوتی ہے جی. یعنی جب خدا کسی کو بلاتا ہے, ہو سکتا ہے کسی کو خدا نے اس کالنگ کو ثابت کرنے کے لیے ٹیچنگ کی بلیسنگ دی ہے, شفا کی نعمتوں کی بلیسنگ دی, یا اینی وے. تو یہ سمجھ لے کہ جب خدا کسی کو بلاتا ہے نا سر, تو خدا پھر اس کی خدمت کے مطابق جو ہے اپنی برکتیں اسے دینا شروع کر دیتا ہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ بلاوے کی پہچان یہ ہے کہ اس کی خدمت سے نظر آتا ہے کہ یہ بلایا ہوا ہے. اور پھر دوسرے لفظ میں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں بلاوے کے مطابق دونوں باتیں ہوگی, کردار کی ہوگی. مرد خدا علیشہ نے سب کو چھوڑ دیا جی, یہ سب سے پہلی بات. سیکنڈ, جب ہم چھوڑ دیتے ہیں پھر خدا کی برکتیں آ جاتی ہیں. بالکل, یعنی دونوں چیزیں, کردار اور خدا کی بلیسنگز. بلاوے کے ساتھ جو ہے آپ کا کردار بہت لازمی ہے. جو افسیوں کے خط میں نے چوتھے باب میں پڑھا ہے, اس میں اس کے چال چلن کا ذکر ہے. اب ناظرین یہ دیکھیں, دنیا میں بہت سے خادم ہیں, بہت سی ڈینامینیشن ہے. ہر بندہ, ہر خادم, بشپ, ایلڈر, مبشر, پاسٹر, جو بھی عہدے ہیں, جو خدمت, سنڈے اسکول ٹیچر, ہر بندہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے بلایا ہے. لیکن بائبل جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جو بلائے ہیں ان کی زندگی سے اس بلاوے کے مطابق پھل نظر آنا چاہیے. تو پھر پتہ چلتا ہے, اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں بلایا ہوں, میں مسا کیا و خادم ہوں, مجھے مخصوص کیا گیا ہے, میری ڈینامینیشن نے, مجھے بڑے بڑے خادموں نے مخصوص کیا ہے, لیکن اگر اس کی زندگی خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے تو سمجھے کہ وہ بلایا ہوا نہیں ہے, خدا کی طرف سے بلایا ہوا نہیں ہے. اس نے اپنی بلاہٹ, اپنے آپ کو ثابت کیا کہ میں خادم ہوں. کیونکہ لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے نا کہ مجھے کوئی پاسٹر کہے, مجھے تھوڑا سا اگر آپ مجھے, تو پھر وہ اب ثابت کرنا, خدا اس شخص کو جو بلایا گیا اس کو استعمال کرتا ہے, اور پھر نظر لوگوں کو آتا ہے, لوگ تعریف کریں, لوگ کہیں کہ یہ بلایا ہوا شخص ہے. اب دیکھیں, ابھی بات کر رہے تھے, اس کو ذرا اور تھوڑا کھول لیتے ہیں. دیکھیں, ہم جانتے ہیں بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے بہت سی تمثیلیں کہیں, بہت سی تمثیلوں میں, کیونکہ نبوت تھی نا کہ وہ تمثیلوں میں بات کرے گا. تو ایک بڑی تمثیل کالنگ کو ثابت کرتی ہے, جو آپ کریکٹر کی بات کر رہے تھے. اب بلائے ہوئے لوگ جو تھے انہوں نے بہانے بازی شروع کر دی. کسی نے کہا جی میں نے تجارت کرنی ہے, کوئی اپنے کھیتوں کو چلا گیا. سر پھر بادشاہ نے یہ کہا, جس نے ضیافت تیار کی تھی اس نے یہ کہا, جاؤ جو چوکوں میں کھڑے ہیں ان کو بلا لاؤ, جو بازاروں میں کھڑے ہیں ان کو بلا لاؤ. یعنی ہم وہ لوگ تھے جو ایک پرانی اور گندی زندگی بسر کر رہے تھے, یعنی کہ رد کیے ہوئے لوگ تھے. اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اگر خدا نے کسی کو بلا لیا ہے تو گندا گندا ہی رہے. ٹھیک ہے, نہیں, پھر وہ اس کو پاک صاف کرتا ہے. دیکھیں, اب ہم یہی پرابلم یہ ہے کہ جی خدا نے مجھے بلا لیا اور میں جو مرضی کرا. نہیں, دیکھیں ذرا غور آپ نے کرنا ہے, جس بات پر فوکس ہم نے کرنا ہے, جس بات کو ہم نے سمجھنا ہے. وہ شخص نے یہی غلطی کی, اور آج بھی شاید بہت سے لوگوں کو خدا نے شاید بلایا بھی ہو, لیکن وہ اس غلط فہمی میں مارے جا رہے ہیں, اور اس انڈرسٹینڈنگ میں, مس انڈرسٹینڈنگ میں مارے جا رہے ہیں. وہ بھی شادی پہ چلا گیا تو چینج نہیں ہویا, کپڑے بھی نہیں چینج کیتے تے وڑ گیا, انویٹیشن ہے. ہاں جی. تو اس نے پوچھا, میاں تو نا
یہ بلایا تو گیا, تیرا شادی کا ڈریس کہاں ہے؟ اور لکھا پھر اسے کہا جاؤ پھینک دے رونا دانتوں کا. یعنی کوئی شخص بلایا تو گیا, غلط فہمی میں رہ گیا, جب میں بلایا گیا ہوں تو میں جی توڑ جاؤں چک کے. بہت خوبصورت بات پاسٹر صاحب نے کہی کہ ہم جو بلائے گئے ہیں نا, ہماری زندگی سے پھل نظر آنا چاہیے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں بلایا گیا ہوں, میں خادم ہوں, اور اس کی زندگی میں گناہ ہے, وہ نشہ کرتا ہے, وہ سگریٹ پیتا ہے, وہ اور بھی نشے کرتا ہے, یا اس کی زبان ٹھیک نہیں, اس کا کریکٹر خراب ہے, تو کیا وہ بلایا ہوا ہے؟ نہیں, بلایا ہوا نہیں. آخری سوال پاسٹر صاحب, بلاوے کی خوبیاں چند منٹوں میں بیان چلیں کریں. ہم کیونکہ ہمارے پاس محدود وقت ہے, سب سے پہلی بات ہمیں جب بلائے جاتے ہیں تو جو خدا کے کلام نے ہمارے پاس کسوٹی ہے, یعنی ہم کسی کو جج نہیں کر رہے سر, لیکن خدا کے کلام نے اس کا مطلب ہے اگر ججمنٹ سے منع کیا ہے تو خدا کے کلام نے ہمیں ایک میپ بھی دیا ہے. جی, اس میپ کے مطابق ہمیں کم سے کم یہ سمجھ ہونی چاہیے, ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہم اس میپ میں دیکھیں. سب سے پہلی بات ہم دو چیزیں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات ہمیں جو ہماری بلاہٹ ہے, یاد رکھیے, ہمیں جو یاد رکھنے کی ضرورت ہے, پہلا پتہ 30 باب کی 9ویں آیت میں ہم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. صحیح. اور کلام میں کیا لکھا ہے, بدی کی وجہ بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے. یعنی یہ نہیں ہے کہ جو بندہ بلایا گیا وہ گالیاں دینے والا اور اوکے ہن میں بدلہ لواں گا, نہیں. ہمارے ساتھ جو لوگ برا کریں, ہم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. لوگ ہمیں نقصان پہنچائیں, لوگ ہمیں وہ ڈیگریڈ کریں, یعنی یہ ہمیں سمجھ رہے اس کالنگ میں, یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں پھر. صحیح. سیکنڈ یہ جاتا ہے کہ ہم مسیح کے نقش قدم پر چلنے کے لیے بلائے گئے ہیں. پریز گاڈ. ٹھیک ہے, کلام مقدس میں پہلا پتہ 2 باب تم دکھ اٹھانے کے لیے بلائے گئے ہو. ہم مسیح کے نقش قدم پر, افسیوں 4 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے ہم اس بلاوے کے مطابق لائق چال چلنے کے لیے, جو آپ نے پہلا حوالہ پڑھا, لائق چال چلنے کے لیے بلائے گئے ہیں. اور دوسری بات, ہم مسیح کے ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. پریز گاڈ. یعنی ہم یسوع کے رہنے کے لیے بلائے گئے ہیں. پریز گاڈ. زبردست. خدا کے خادم نے ہمیں باتیں بتائیں کہ بلاوے کی خوبیاں جو ہیں یہ ہیں کہ ایک بلایا ہوا شخص وہ حلیم ہوتا ہے, اس فروتن ہوتا ہے, اس کے اندر اگاپے محبت ہوتی ہے. وہ بلایا ہوا شخص جو ہے اس کے منہ میں کلام ہوتا ہے, اس کے اندر بوجھ ہوتا ہے, وہ روحوں کو جیتنے کا بوجھ رکھتا ہے اور خوشخبری کو پھیلاتا ہے اور لوگوں کو یسوع کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہی نجات دہندہ ہے, اور وہ انجیل کی منادی کرتا ہے نہ کہ اپنی تعریف کرتا ہے. وہ سارا عزت جلال یسوع مسیح کو دیتا ہے, کیونکہ جس نے ہمیں اپنے کام اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے. پاسٹر صاحب, زبردست خدا کے کلام کی باتیں ہوئی ہیں. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا تاکہ ہم خدا کے کلام کے مطابق بلاوے پر بات کریں. میں اب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے اور گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے دعا کریں. آئیے اب جہاں پہ بھی ہیں, میں چاہتا ہوں آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کاموں کو چھوڑیے اور ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں. آسمانی ابا, ہم شکر گزاری کرتے ہیں گریس نیٹ ورک کے لیے, جس کے ذریعے خدا انجیل اور بشارت کا کام, کیونکہ تیرے کلام کی یہ سچائی ہے کہ تو اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک دنیا اور قوموں میں انجیل کی منادی نہیں کی جائے گی. باپ یسوع کے نام میں بھائی دانش پیٹر کے لیے, خدا تیرے خادم کے لیے, خدا جس نے اس پروگرام کو شروع کیا تاکہ لوگ کالنگ اور بلاہٹ کو سمجھے, اور یہ خدا تیرے خادموں اور چرچز میں تمام بلیورز کے لیے یہ فائدہ مند ہے. میں یسوع کے نام میں خدا اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں, خداوند ہمیں سب کو فضل دے, ہم تیرے ساتھ وفادار ہیں اور اس بلاہٹ کے مطابق ہماری زندگیاں ڈھلتی چلی جائیں اور ہم اس کالنگ کو گہرے طور پہ سمجھ سکیں. خداوند, میں ایک زندگی کے لیے خدا تیرے حضور سے برکت کی دعا کرتا ہوں. خدا ہمیں وفاداری اور کالنگ میں رہنے کا خاص فضل عطا کر, مسیح خداوند کے وسیلہ سے, آمین. پاسٹر صاحب بہت شکریہ, خداوند آپ کو برکت دے, آپ نے بہت قیمتی وقت دیا. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو آل.